जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम 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 ताजदारे हरम हो निगाहे करम 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 ताजदारे हरम हो निगाहे करम 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 ताजदारे जेड़ा करम लेना है दोनों हाथ निगाहे करम 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 ताजदारे हरम हो निगाहे करम हमें गरीबों के दिल भी समझ जाएंगे। हामी बेकसा क्या कहेगा जहाँ ये जहाँ, हामी बेकसा क्या कहेगा जहाँ आपके दर से खाली गए जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम 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 ताजदारे हरम हो निगाहे करम 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 ताजदारे। जिस शेर ਲਈ मैं कलाम शुरू ਕੀਤਾ है वो शेर सब ने मेरे नाल मिल के पढ़ना है, दोनों हाथ उठा के मिल के पढ़ना है। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो जिंदा दिल करे मदीने जानो हाथ उठा के मिल के पड़ेगा। आओ मदीने चले, 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 आओ दुख दर्द आलम सब कटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं। मदीने चले आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। बेड़ा मोहम्मद वाला लेंदा पे अतारियां, बेड़ा मोहम्मद वाला लेंदा पे अतारियां। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारी। तेरे शहर मदीने आवा, तेरे शहर मदीने आवा, रो रो के हाल सुनावा एक बारी शहर मदीना दिखा सोनिया। तू एक बारी शहर मदीने दिखा सोनिया। पंजतन दे वास्ते पावा, पंजतन दे वास्ते पावा, वास्ते पावा, पंजतन पाक दा वास्ता पाके मिल पावा। पंजतन दे वास्ते पावा, पंजतन दे वास्ते पावा, रो रो के हाल सुनावा एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया। तू एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया, तू एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया। मैं एक दफा बोलो सुभान अल्लाह। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले,
ماشاءاللہ جی، امن شوکت فریدی صاحب ہمارے بہت ہی بچپن کے دوست ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی اتنا ہم نے ان کو سنا، کیونکہ ہم اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا فیاض بشیر صاحب سے انتہائی معذرت خواہ کہ جو وعدہ کیا تھا اس سے ہم کم و بیش ڈاکٹر صاحب 1.5 گھنٹہ لیٹ ہیں، زیادہ تو نہیں. کیوں ہم نے، ہماری خواہش تھی، کوشش تھی کہ ہم 10 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ خطاب شروع کروا دیں. حضرت صاحب نے ماشاءاللہ مغرب کی نماز آئی تھنک یہاں آ کے پڑھی ہے. اور بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ عالم عرب کے اندر بھی اور شرق سے غرب تک میلاد مصطفیٰ کی وہ دھوم مچائی ہے کہ آج منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی انٹرنیشنل میلاد کانفرنس کے اندر دنیا کے ہر مکتبہ فکر سے، ہر طبقے سے لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ ملاحظہ اظہار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے میلاد کو ہمارے کلچر کا حصہ بنا کر ہمیں حضور سے محبت کا وہ انداز، وہ رنگ سکھایا ہے کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز برادر مکرم اس کے اوپر حضور شیخ الاسلام کے بڑی قربتوں میں رہ کر انہوں نے جو فیض حاصل کیا ہے اس کے موتی ہم تک پہنچائیں گے. ان سب کو بلانے سے پہلے میں انتہائی واجب الاحترام ہمارے سر کے تاج سید السادات سید جمشید گل بخاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ سٹیج پہ تشریف لائیں. آپ کی جگہ وہ نہیں ہے، آپ سید السادات ہیں، سٹیج پہ آئیں. ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام مصطفیٰ قادری صاحب، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر اللہ جل نصیب کرے قاری علامہ صاحب ہوتے تو وہ سب کو یہاں لاتے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں. محترم جناب علامہ محمد منشا توگیروی صاحب سے میری گزارش ہے کہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور محترم جناب قاری نذیر فریدی صاحب تو میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ان سے تو میرے بڑے دعوے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے کا ذکر نہ کروں تو میرا خیال ہے کہ آج کی بزم نامکمل ہوگی. تو حاجی منیر احمد سیال صاحب جنہوں کی انہیں بڑی شفقت فرمائی، جو ہمارا میلاد کا مرکزی پروگرام ہوگا 12 ربیع الاول کا، اس میں جو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا بذریعہ قرآن اندازی وہ حاجی منیر احمد سیال صاحب اور ان کے بیٹے بھائی محمد افضل سیال کی طرف سے دیا جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام سادات اعزام، معزز و محترم علماء کرام، بالخصوص محترم علامہ مفتی محمد نواز اشرفی صاحب جو ناظم ہیں تحریک لبیک پاک پتن کے،
اور یہ خوشائن بات ہے کہ علماء اختلاف رکھیں. اختلاف رحمت ہے، مخالفت سے بچنا چاہیے. مخالفت حرام ہے، تعصب آ جانا، عداوت آ جانا، یہ حرام ہے. تو اگر ہمارے سٹیج اس طرح ہو جائے کہ تمام فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی فکر کے جتنی بھی جماعتیں ہیں اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں، اگر وہ ایک پلیٹ فارم بنائے اختلاف رکھنے کے باوجود، جیسے امت اکٹھی رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ پاک آج بھی امت مسلمہ کو عالمی سطح پر غلبہ بھی عطا فرمائے اور عزت اور بزرگی بھی عطا فرمائے. تمام منہاج القرآن کے قائدین، جن میں محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، جن کی دعوت پہ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ رب العزت نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور دیگر تمام قائدین، تحریک لبیک کے تمام قائدین، رفقاء، اراکین اور دیگر تنظیمات کے بھی اگر موجود ہے تو تمام قائدین، جماعت اہل سنت کے وہ بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت کا اور حضور علیہ السلام کے دین کے غلبے کی آسان طریقے سے توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ عظیم الشان ذکر کی محفل جو ہے، اب علماء کرام بھی موجود تھے تو مجھے یہ پہلے پتہ نہیں تھا. میں کوئی علمی گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ علماء کرام کی بھی دلچسپی پوری طرح اس کے اندر داخل ہوتی، اور وہ ایک آپ کے لیے بھی باعث ہے. بلکہ مجھے اگر اجازت دے دیں ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ آپ نہ بس ایک عوامی سا رنگ رکھ کے تو واقعاتی، وہ بھی اچھی بات ہے، بہت پیاری گفتگو. میں چاہ رہا ہوں اس وقت دو ذہن ہے میرے، جی میرے دو ذہن بنے ہوئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے مقام بشریت کو بیان کر دیں، یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے اور یہ فکری بھی ہے. دوسرا ذہن ہے یہ ہے کہ کیوں نہ حضور علیہ السلام کے بچپن کو بس وہ جیسے کہتے ہیں نا، مسئلے ہیں جو تو پاس آنا کوئی یار دی گل سنا سا. میں نے پھر سوچا چلو وہ یار دی گل کر لینے ہیں. وہ شاک بیٹھے ہیں سارے، اور یہ سارے علماء کرام جتنے بھی ہیں سب عاشق رسول ہیں، دنیا جانتی، تو پھر وہ یار دی گل کر لینے. عام طور پہ ہمارے سٹیجوں پر، اہل سنت کے سٹیجوں پر بہت کم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی داعیہ ہے، یہ داعی ہے آقا علیہ السلام کی. اس حوالے سے بھی کافی معلوماتی آپ کے پاس باتیں آ جائیں گی. تو عام طور پہ ان کی اپنی کہانی، یوں کہہ لیں کہ ان کی اپنی کہانی، ان کی اپنی زبانی موضوع بنا کر بیان نہیں کی جاتی. ہوتا یہ ہے کہ نقیب محفل بھی کوئی ایک دو شعر پڑھ دیتا ہے ان کے لیے جو لکھے ہوتے ہیں، کوئی ایک واقعہ سنا دیا. علماء کرام بھی موضوع ان کا اور ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ کا موضوع ہوتا ہے، تو اس میں پھر کوئی ایک قصہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کا سنا دیا. میں چاہتا ہوں کہ آج آقا علیہ السلام کا بچپن ان کی زبانی سنیں، ان کا حوال پڑھیں، ان سے پوچھیں کہ اے حلیمہ تو بتا کہ جب تک مصطفیٰ کی نوکری نہیں ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آقا علیہ السلام کی غلامی اور نوکری
نہیں ملی تھی تو احوال کیا تھے، اور جب حضور کی نوکری مل گئی پھر انداز کیا تھے، وہ میں چاہتا ہوں بیان کروں۔ میں نے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ الانشراح کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بنیادی طور پر اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان بھی کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، لَکَ، پیارے آپ کی خاطر۔ اب یہ جو ہے نا آپ کی خاطر، بہت سے لوگ بڑے مترجم ایسے ہیں وہ اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، اور اسی آپ کی خاطر میں سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ محبت ہوتی آپ کی خاطر میں ہے، جو کیا تیرے لیے کیا، اسی کا نام محبت ہے۔ تو لکا، آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ذکر کا، آپ کا ذکر، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے عشق کے مطابق تفسیری دائروں کے اندر رہتے ہوئے اصول تفسیر کے پیش نظر اس کے بڑے معنی بیان کیے۔ رفعت ذکر مصطفیٰ کا کیا معنی ہے؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کر دیا، اس بلندی ذکر مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بہت ساری معنی ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بس اس میں ایک معنی آج میں یہ دے رہا ہوں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ مولا کیا معنی؟ ہاں، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اے پیارے حبیب، تجھے اتنی بلندیاں، اتنی رفعتیں، اتنی فضیلتیں، بزرگیاں اور عظمتیں عطا کر دی ہیں کہ اب جو جو بھی تجھ سے لگ جائے گا، جس کے دل میں تیری محبت سما گئی، جس کی آنکھوں میں تیرے پیار کے آنسو آ گئے، اور جس نے اپنے قلبی حبی عشقی رشتہ تیرے ساتھ جوڑ لیا، تو رفعت ذکر مصطفیٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب، میں نے اس کا ذکر بھی قیامت تک پھر مٹنے نہیں دیا۔ یہ حضور کے ذکر کی بلندی کا ایک معنی کہ جس نے تجھ سے چاہے وہ غار میں بیٹھ کر تیری راہیں تکنے والا سانپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تیرے دیدار کے لیے تڑپنے والا بھیڑیا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تیری ادب اور محبت میں تڑپنے والی ہرنی کیوں نہ ہو، چاہے تیرے ہجر اور فراق میں رونے والا خشک کھجور کا تنائی کیوں نہ ہو، جو تیرے عشق میں رو پڑا، تیری محبت میں مچل گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے تیرے ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ میں نے پھر اس کا ذکر بھی مٹنے نہیں دیا۔ لہٰذا اللہ نے راز سے پردہ اٹھا لیا، اللہ پاک نے راز سے پردہ اٹھا لیا کہ دنیا کی جھوٹی عزتیں تلاش کرنے والوں اور دنیا میں عظمت تلاش کرنے والوں، عزت تلاش کرنے والوں، رفعت اور بلندی تلاش کرنے والوں، بلندی دنیا داروں کے دروازوں پہ نہیں ہے، دنیا کے حریصوں کے دروازے پہ نہیں ہے، بلندی حضور سے جوڑ دی گئی ہے۔ سو جو بلندی چاہے، جو عظمت چاہے، جو رفعت چاہے،
جو اس کائنات میں غلبہ چاہے تو وہ میں نے اپنے محبوب کے قدموں سے جوڑ دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے بلند ہو، جس کا جی چاہے بلند ہو، کیسے؟ جو جتنا مصطفیٰ کے ساتھ پیار کرے گا، محبت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا اور ان کے ساتھ لگ جائے گا، پھر اللہ رب العزت اسے بلندیاں تر بلندیاں عطا فرماتا چلا۔ خاتون ہو، عرب کی خاتون، اور 8 سال کا بڑا بچہ ہو، بوڑھی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو بڑی بیٹی تھی ان کی، ان کا نام تھا شیما۔ جب آقا علیہ السلام کی نوکری ملی، ان کی عمر 8 سال تھی۔ ایک اس سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام تھا انیسہ۔ یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی، اس کا نام تھا انیسہ، وہ 4 سال کی تھی۔ اور ایک بیٹا تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا، گود میں تھا اور فیڈ کرتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ ٹوٹل خاندان ہے حلیمہ سعدیہ کا جب آقا علیہ السلام کی نوکری ملی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جس سال حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا، یہ سال انتہائی قحط سالی کا سال تھا۔ اتنا شدید قحط ہوا، اتنا شدید قحط ہوا کہ جانور تو جانور، انسان بھی بھوکے مرنے لگے۔ بلکہ تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے، مورخین نے، حضرت آدم سے لے کر بشمول حضرت یوسف علیہ السلام کے قحط کے، اتنا شدید قحط اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جتنا شدید قحط حضور علیہ السلام کے میلاد سے پہلے کے سال میں آ رہا تھا، اتنا شدید قحط تھا کہ اس نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر تاریخ دان لکھتے ہیں، مورخین نے لکھا کہ سب سے زیادہ قحط نے، یعنی قحط کی وجہ سے جس قبیلے میں بھوک آئی، پیاس آئی اور قحط سے متاثر ہوا، وہ قبیلہ بھی عرب قبائل میں بنو سعد کا قبیلہ تھا۔ اور بنو سعد کے قبیلے میں سب سے زیادہ جو خاندان اس قحط سے متاثر ہوا، وہ خاندان حضرت حلیمہ سعدیہ کا تھا۔ اب وہ اپنے احوال بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں آقا کی آمد سے پہلے جب تک حضور نہیں ملے تھے تو تب یہ حال تھا کہ کھانے کے لیے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا 2 دن، بعض نے 3 اور بعض نے 4 دن بھی لکھے۔ 4 دن گزر جاتے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ لوگوں جو آقا علیہ السلام کی نوکری کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ سیدہ حلیمہ سے سیکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ جس محبوب کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی، لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے ہی پیدا نہ کرتا۔ جس محبوب کے لیے ساری کائنات بنائی، 14 طبق بنائے، یہ زمین، یہ جنت، یہ سب کچھ سجایا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسے جو ظاہری حیات طیبہ کے 63 سال عطا فرمائے، ظاہری حیات طیبہ کے 63 سال عطا فرمائے، اس کے پہلے 4 یا 5 سال اختلاف کے ساتھ، پہلے 4 یا 5 سال جس گود کا انتخاب اللہ نے کیا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس گود کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ حلیمہ سعدیہ، اس کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ یہاں بہت ساری وجوہات تھیں، وہاں سنیں۔ آقا علیہ السلام کی نوکری آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی عظمت والا کام ہے، اور یہ مسلمان سمجھتے ہیں، حضور کا نوکر ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے، مگر یہ نوکری کسے ملتی ہے؟
اللہ نے زمین سے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیوں کیا؟ جہاں بہت ساری وجوہات تھی، وہاں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حلیمہ سعدیہ 4 دن کچھ کھانے کو نہیں ملا، 4 دن گزر گئے، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، مگر غیرت ایمانی اور خودداری کا عالم یہ تھا کہ 4 دن بھوکا پیاسا رہی، مگر کسی غیر کے دروازے پہ جا کے کبھی ہاتھ نہیں پھیلا، کبھی غیر کے دروازے پہ نہیں گئی، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا کہ آپ چونکہ سب سے زیادہ غربت ان کے گھر میں آئی تھی، ان کی سہیلیاں دائیا تھی، بنو سعد کی سہیلیاں تھی جو وہ دائی کا پیشہ کرتی تھی، وہ آ کے ان کے غربت کے غم میں شریک ہوتی۔ اب ہوتا ایسا ہے، بسا اوقات انسانی فطرت ہے، آپ بڑے خوددار ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی عزت کا، اپنی خودداری کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بڑے خوددار ہوں، مگر کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا بڑا قریبی دوست آ جائے اور 2 دن سے آپ بھوکے ہیں، آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، آپ بڑے خوددار ہیں کہ مانگتے نہیں، اس کے آگے سوال نہیں کرتے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اشاراتاً کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اسے پتہ چل جائے میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور میں بھی بھوکا بیٹھا ہوں، ایسا ہو جاتا ہے نا، یعنی رٹ نہیں مانگتے، اشارہ کر دیتے ہی خبر چل جائے، مگر مورخین نے لکھا کہ سہیلیاں آپ کی آتی پاس بیٹھتی، اتنی خودداری، اتنی غیرت، اتنا ایمان کا آپ کا پختہ تھا کہ کبھی باتوں سے بھی سمیل نہیں آتی تھی، باتوں سے بھی کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس خاتون نے 4 دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا، اتنی غیرت، اتنی خودداری تھی، اور جب بے ہوش ہو کے بتقاضۂ بشریت گر جاتی، پھر راز اٹھتا کہ اس خاتون کو تو 4 دن گزر گئے، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ آواز آئی، ہاں حلیمہ، یہ مصطفیٰ کی نوکری ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی، عام نہیں ملتی، عزت مصطفیٰ کی حفاظت اور ناموس مصطفیٰ کی حفاظت صرف وہی کرے گا جو پہلے اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لاکھ حالات بدلے، 1000 خوف ہو زباں ہو دل کی رفیق، اصل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق۔ حضور کی نوکری صرف اسے ملے گی جس کی اپنی خودداری، اپنی غیرت اور اپنے ایمان کا یہ درجہ ہوگا کہ شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا کے قارون اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کا پیسہ لے کے کوئی آ جائے، عزت مصطفیٰ کا محافظ اور حضور کی نوکری صرف اسے ملے گی کہ دنیا کا سارا پیسہ اس کی چوکی کا بھی سودا نہ کر سکے۔ ضمیر خریدنا تو دور کی بات ہے، کسی کا ایمان خرید لینا تو دور کی بات ہے، وہ ٹھوکر پہ نہیں رکھتا زمانے کو اور بتا دیتا ہے تخت کلندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تھری کری۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ پاک نے فرمایا ہاں حلیمہ، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہی مصطفیٰ کی عزت کا محافظ ہوگا۔ جیسے اقبال نے کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ ادا تھی جو حضرت حلیمہ کی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے محبوب، چونکہ اس نے کبھی اپنی عزت نہیں بیچی، یہ کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گئی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، جن کے 2 ٹکوں پہ ایمان بک جائیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی موسم آ جائے اس کا الیکشن کا تو سب عشق نکل جاتا، پتہ چل جاتا ہے کتنے بڑے عاشق ہیں،
یہ راز ہے آقا کی نوکری، نہ نعروں سے ملتی ہے، نہ تقریروں سے ملتی ہے، کسی سے نہیں ملتی۔ حضور کا نوکر وہ منتخب کرتا ہے، اور وہ اسے کرتا ہے جو اپنی عزت، ساری دنیا اس کی عزت کو اچھالنے پہ لگ جائے۔ الزام لگانا، الزام تراشیاں لگانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔